ہیپاٹائٹس قابل علاج مرض ہے۔ مرض یرقان ہیپاٹائٹس میں صفرا غیر معمولی طور پر خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے، جس سے تمام جسم اور آنکھوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اس کے وقوع کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ 1. جگر کسی وجہ سے صفرا کو خون سے علیحدہ نہ کر سکے۔ 2. صفرا جگر میں تیار ہونے کے بعد دوبارہ خون میں جذب ہو جائے۔ 3. خون کے سرخ ذرات ٹوٹ پھوٹ کر صفراوی یا سوداوی مواد بن جائے۔ سوداوی مواد بن جانے سے یرقان اسود سیاہ یرقان، ایسی صورت میں جسم کا رنگ بجائے زرد کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے اسباب: 1. صفراوی نالیوں کی بندش، جس کے سبب سے صفرا خون میں دوبارہ جذب ہو جاتا ہے، اور اس کے اسباب حسب ذیل ہیں۔ صفراوی نالیوں کا ورم، پتہ کی پتھری، گاڑھا اور جمع ہوا صفرا، پیٹ کے کیڑے کی خارجی کا صفراوی نالی میں پھنس جانا۔ قریبی اعضا مثلاً معدہ، بانفراس، جگر پتہ وغیرہ کا ایسا ورم اور رسولی جس کے دباؤ سے صفراوی نالیاں بند ہو جائیں۔ اسی طرح 12 انگشتی آنت کا سدہ اور ورم بھی یرقان پیدا کر دیتا ہے۔ 2. اعضا میں ایسے تغیرات کا ہونا جس سے صفراوی اجزاء خون سے علیحدہ نہ ہو سکیں۔ اس کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ الف، جگر کے امراض اور اس کے فعل کا خراب ہو جانا۔ ب، دوران خون کی خرابی یا خون کے اجزاء کا تغیر عصبی ضعف، چنانچہ مندرجہ ذیل حالات میں یہ صورتیں واقع ہوا کرتی ہیں۔ جملے انفعالات نفسانہ مثلاً رنج و غم، فکر، خوف وغیرہ، جولب اور پھیپھڑوں کے امراض، صفرا کی کثرت، پیدائش، بعض قسم کے بخار مثلاً ملیریا، ٹائیفائیڈ وغیرہ، یرقان وبائی، یرقان متعدی اور یرقان سمی بھی اسی گردہ میں شامل ہیں۔ خون کی کمی اور خون کے بیماریاں وغیرہ۔ یرقان کا عوامی مزاج: کبھی یہ مرض دفتن اور کبھی رفتہ رفتہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ مرض دفتن رونما ہوتا ہے تو جسم، چہرہ اور آنکھوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، پیشاب نہایت پیلے رنگ کا ہوتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، عموماً قبض رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار اسہال کی بھی شکایت ہو جاتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تمام جسم میں خارش ہوتی ہے، جسم میں پھنسیاں بھی نکل آتی ہیں، درد سر ہوتا ہے، مرض کی شدت میں پسینہ بھی، تھوک بھی زرد رنگ کا نکلتا ہے اور ہر چیز زرد رنگ کی نظر آنے لگتی ہے، بھوک میں کمی آ جاتی ہے اور کبھی متلی ہونے لگتی ہے، چکنی، غذاؤں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یرقان کی تشخیص: اگر پتہ کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو مریض کو باوجود یرقان کے قبض نہیں ہوتا، لیکن پاخانے کا رنگ بجائے زرد کے سفید ہوتا ہے، مگر جب یہ رکاوٹ دور ہونے لگتی ہے تو پاخانہ میں زردی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کالے یرقان کی پیچیدگیاں: 1. جگر کا سکڑ جانا۔ 2. جگر کے خلیوں کا بہت زیادہ مقدار میں ٹوٹ پھوٹ جانا۔ رنگ 3. دل پر اثر ہونا۔ 4. پھیپھڑوں پر اثر ہونا۔ 5. خون کی قے آنا۔ 6. کالے کے پاخانے آنا۔ 7. پاخانے میں خون آنا۔ 8. گردوں کا فیل ہو جانا۔ 9. دماغ پر جگر کے صحیح طور پر کام نہ کرنے کی وجہ سے تبدیلیاں۔ 10. ناک سے خون آنا۔ 11. مسوڑوں سے خون آنا۔ 12. پیٹ میں پانی پڑ جانا۔ 13. پیروں میں ورم آ جانا۔ 14. جگر کی طویل المیعاد سوزش کا ہو جانا۔ 15. فالج کا ہو جانا۔ 16. مریض کا بے ہوش ہونا۔ 17. جگر کا کینسر ہو جانا۔ 18. مردانہ کمزوری کا پیدا ہو جانا۔ کالا یرقان: ہمارا جگر ہمارے لیے کئی اہم کام انجام دیتا ہے، مثلاً بعض انتہائی اہم کیمیائی اجزاء کی تیاری، جسم میں موجود فضلات کی صفائی، آپ کے جسم میں موجود زہریلے مادوں کی صفائی، نظام ہضم سے جذب ہونے والے غذائی اجزاء لانے والے خون کو آپ کے مختلف اعضاء تک نہیں پہنچنے دیتا جب تک اس کی کیمیائی صفائی نہ کرے۔ اس کے علاوہ بیماری کے خلاف قوت مدافعت اور خون کا ذخیرہ کرنے اور خون بہہ جانے سے روکنے کی صلاحیتیں بھی جگر رکھتا ہے۔ جگر میں نشو و نما کی ایسی قوت ہے جو آپ کو حیران کر دیتی ہے۔ اگر آپ کسی کے جگر اور ایک بڑا حصہ کاٹ کر علیحدہ کر دیں تو چند ہفتوں کے اندر وہ حصہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جگر ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے جراثیم جو کہ کالے یرقان کا باعث بنتے ہیں، جگر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان سے بچاؤ کا راستہ یہی ہے کہ ہم سخت حفاظتی تدابیر اختیار کریں تاکہ ہم اس جان لیوا بیماری سے بچ سکیں۔ کالے یرقان کے پھیلاؤ کے اسباب: انجیکشن: بار بار ایک ہی سوئی سے مختلف لوگوں کو انجیکشن لگانے سے اس مرض کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
استعمال شدہ سوئی جب دوسرے مریض کو لگائی جاتی ہے تو یہ جراثیم سوئی سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ 2 جسمانی قرب جنسی اختلاط بھی اس مرض کے پھیلنے کا باعث ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو کالا یرقان ہو تب دوسرے کو یہ وائرس جنسی اختلاط سے منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص جنسی بے راہ روی کا شکار ہو تب اس شخص میں اس کے جراثیم موجود ہونے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ 3 انتقال خون اگر مکمل طور پر معائنہ نہ کیا ہوا خون لگوایا جائے تب یہ جراثیم خون سے دوسرے شخص میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 4 چھید کاری لڑکیاں زیورات پہننے کے لیے ناک اور کان میں چھید کرواتی ہیں۔ چھید کرنے والی سوئیاں اگر آلودہ ہوں تو یہ صحت مند خواتین کو بھی متاثر کر دیتی ہیں۔ ایکوپنکچر کی سوئیاں اگر آلودہ ہیں تب بھی یہ کالے یرقان کے پھیلنے کا باعث ہے۔ 5 متاثرہ حاملہ ماں کے نومولود بچے کا متاثر ہونا اگر کسی حاملہ عورت کے جسم 6 کے حجام کے اوزار اگر آلودہ ہوں تب دوسرے صحت مند لوگوں میں یہ جراثیم پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ 7 آپریشن اور دانتوں کے آلات اپریشن میں استعمال ہونے والے اور دانتوں کی